السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں مکی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں ہم جانیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کتنا تکلیف سہ کر اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ آپ نے اپنے اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہوتے ہوئے اللہ کے پیغام کو ہر بندے تک پہنچایا۔ ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت کیسے اس میں صبر و استقامت کی ایک مثال بنے۔ ساتھ ہی ساتھ جب آپ سے جنگ کرنے، آپ کو مٹانے کی کوشش کیے، آپ کے خلاف سازشیں رچی، تو اس پر آپ نے ٹکراؤ کرنے کے بجائے ان سے کیسے ایک حکمت عملی کے ذریعے ان تمام لوگوں کا دفع کیا، ان تمام لوگوں کے ان تمام کے تمام ظلم و ستم کو بطریق احسن دور کیا، اور اس ظلم کو آپ نے کیسے اللہ کے پیغام، جب وہ ظلم کرنے آتے تو کیسے آپ ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کیسے کیسے اللہ کے پیغام کو کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کیسے اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ ایسے ہی مکی زندگی کی بہت ساری باتیں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ قلم کی آیت ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق عظیم تر ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر اللہ رب العزت نے بھیجا تھا اور اعلیٰ پیمانے پر آپ کو فائز کر رکھا تھا۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق کو اعلیٰ پیمانے پر اخلاق کو اعلیٰ پیمانے پر میں لے جاؤں۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اخلاق پیش کیا وہ مکمل طور سے اللہ کے کلام کی تفسیر ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، اے امیر المومنین، اے ام المومنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا، تم قرآن کیا نہیں پڑھتے؟ ان کا اخلاق سراپا قرآن تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پوری امت مسلمہ کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا گیا۔ جس طرح قرآن کریم ہر انسان کے لیے ہدایت ہدی للناس ہے، اسی طرح سیرت طیبہ بھی ہر انسان کے لیے کافۃ للناس ہدایت کا سراپا سرچشمہ ہے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت پوری انسانیت کے لیے ایک چراغ کے مانند ہے، جس کی روشنی میں ایک کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ خاص کر مکی زندگی اس پرفتن دور میں مسلمانوں کے لیے کامل رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، یوں تو مکمل طور سے اسلام کا پابند ہونا ہر مسلمان کا مذہبی تقاضا اور دینی ذمہ داری ہے، لیکن دنیا کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے مکی زندگی کی زیادہ تر باتیں آج بھی ہمارے لیے کامیابی کی علامت ہے۔ مثلاً مکی زندگی خواہ اعلان نبوت سے پہلے کی ہو یا اعلان نبوت کے بعد کی، ہر زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامن، منکسر المزاج، حلیم الطبع، امین، صادق کی حیثیت سے جانے گئے۔ اہل مکہ آپ کی شرافت اور پاکیزگی اور اعلیٰ اخلاقی کے اس درجہ قائل تھے کہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھنے کو لے کر جب سخت اختلاف پیدا ہوا تو اس وقت آپ کا کریمانہ اخلاق اور امانت و صداقت نے بنیادی کردار ادا کیا۔ وہ یوں کہ جیسے ہی قریش کے سردار اور بڑے بوڑھوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فیصل کی حیثیت سے آیا، وہ سب بیک زبان پکار اٹھے، حاذل امین اور ردینا ھذا محمد، یہ تو امانت دار ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل یعنی جج بنانے کے لیے راضی ہیں۔ یوں اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بخوشی قبول کیا اور ایک خون ریز جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ حضرات محترم، اسی طرح جب اعلانیہ طور پر توحید کی دعوت کا
حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لائے اور عرب سے مخاطب ہو کر فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اے قریش، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی ایک فوج کھڑی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے مل کر کہا بالکل یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے اور ہمیشہ جو آپ کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ مکہ کے بڑے بڑے تاجر آپ کے ذریعے اپنی تجارت کو فروغ دینا چاہتے تھے، بلکہ اعلان نبوت کے بعد بھی مکے کے لوگ جو آپ کی دعوت کو نہیں مانتے تھے وہ بھی حفاظت کے لیے آپ ہی کے پاس اپنی امانتیں رکھتے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین اور اطمینان تھا کہ ان کی امانت جتنی محفوظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ سکتی ہے اتنی محفوظ کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں رہ سکتی۔ حضرات محترم، آج ہم مسلمان اخلاق اور امانت و صداقت کے کس درجے میں ہیں اس کا اندازہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے اور ان کے پاس سے کوئی مسلمان گزرتا تو اس کو فیصلہ کرنے والا بنا کر معاملہ رفع دفع کراتے، جبکہ آج ہم خود بھی اپنے معاملات کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ رہ گئی امانت و صداقت کی بات، تو جب ہم اللہ و رسول کی امانت میں خیانت اور قرآن و حدیث میں کمی اور بیشی کرنے سے نہیں چوکتے اور اللہ و رسول سے کیے ہوئے وعدے میں سچے نہیں، فرائض و واجبات چھوڑ دیتے ہیں، تو دنیا میں لوگوں کی امانت کا تحفظ اور ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو ہم کیسے نبھا پائیں گے؟ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و استقامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوٹنے دیا اپنے ہاتھوں سے۔ مکی زندگی کا ایک ممتاز پہلو یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر و شکر اور اولو العزمی کے ساتھ اپنے صحیح موقف پر قائم رہے۔ اعلان نبوت اور دعوت و تبلیغ کے بعد مکے کی اکثریت برابر اسلام کے خلاف رہی، وہ ہمیشہ مٹھی بھر مسلمانوں کو ستاتی اور انہیں تکلیف دیتی اور دن رات اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتی۔ اس کے باوجود آپ نے کفار مکہ کی اس بدسلوکی کا جواب کبھی بھی طاقت یا احتجاج سے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ صبر، خاموشی، ہمت، حوصلہ، استقامت اور اچھے اخلاق سے کام لیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرب کی جانب سے مختلف تجویزیں بھی آئیں، ہر طرح کی تجویزیں بھی آئیں، جیسے حکومت، بادشاہت، مال و دولت اور حسین ترین عورتیں پیش کرنے کی باتیں بھی آپ کے سامنے کی گئی، اور بدلے میں کیا تھا کہ اسلام کی دعوت سے الگ ہونے کی بات کہی گئی، لیکن آپ نے ہر پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے ایک اللہ کے آواز کو بلند کرتے ہوئے آپ نظر آئے۔ ہر پیشکش کو آپ نے ٹھکرا دیا اور دعوت و تبلیغ کے اپنے موقف سے ذرہ برابر سمجھوتا کرنا گوارا نہ فرمایا اور اس پر مضبوطی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے۔ کچھ عربوں نے حضرت ابو طالب کے ذریعے بھی آپ کو خریدنے کی کوشش کی، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں اور کہیں کہ اس کا سے رک جاؤ تو بھی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جس کام کو کرنے کے لیے میرے رب نے مجھے چنا ہے، جس کام کے لیے میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، وہ میں کام کر کے رہوں گا، چاہے میرے ساتھ جو بھی ہو وہ کام میں کروں گا۔ حضرات محترم، ایک ہم ہیں کہ ذرا سی مصیبت آئی صبر کھو بیٹھے، کسی نے لالچ دی ہم اپنے موقف سے بہک گئے، سودے بازی کر لیا، کہیں پہ چند سکوں کی بارش ہوئی تو اسی میں ہم بہ گئے، پھر بھی ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم شاکر و صابر اور صادق و امین نبی کی امت میں ہیں۔ اے سنی جنتی مسلمان بھائیوں، بھائی نبی کی سنت نہیں ہے اگر ہمارے اندر تو ہم کیسے کی سنی ہیں؟ سنت اگر ہمارے اندر ہے، ہم نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، تبھی تو ہم سنی ہیں، ورنہ نام ہی نام ہے جو ہے حقیقت کے سوا۔ حضرات محترم، اسی طرح ہم اس بات کو سمجھیں کہ مکی زندگی سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان ٹکراؤ سے پرہیز کرتے رہے، کیونکہ یہی وقت کا تقاضا تھا، لیکن جب بھی کوئی موقع ملتا اہل مکہ کو دعوت دیتے اور ان کے سامنے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش فرماتے، جیسے گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیتے، پتھر کا جواب نرمی و شفقت سے دیتے اور دل آزاری کا جواب ہمدردی اور غمگساری سے دیتے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ عربوں کا سخت رویہ دھیرے دھیرے نرم ہوتا
چلا گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف دعوت و تبلیغ کے لیے راستہ ہموار ہوئے بلکہ عام لوگوں کے دلوں میں دین کی عظمت بیٹھنے لگی، اور ایک بڑی تعداد کی مخالفت کے باوجود اسلام کی خوشبو جو ہے وہ پھیلتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے وہ بھی آپ کا کریمانہ اخلاق دیکھ کر ایمان لانے لگے۔ موجودہ دنیا کے حالات کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہم پائیں گے کہ کریمانہ اخلاق، امانت و صداقت اور صبر و استقامت اپنائے بغیر اور ہر قسم کے ٹکراؤ سے پرہیز کیے بغیر نہ ہم دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی دینی اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا ہم اہم فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ اسی لیے مکی زندگی سے ہمیں سبق لینے کی سخت ضرورت ہے۔ مزید برآں مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک طرف امانت اور صداقت کے ساتھ اپنے دعوت و تبلیغ کے اس موقع پر سختی سے قائم رہے، تو دوسری طرف صبر و استقلال کے ساتھ پورے ملک اور معاشرے میں اخلاق و محبت، اعلیٰ کردار اور اسی طرح خیر خواہی اور ہمدردی جیسے جذبات کا مظاہرہ کرے، بالخصوص غیر مسلموں کے ساتھ، تاکہ دعوت و اصلاح اور اشاعت دین کا کام عام سے عام تر ہوتا چلا جائے۔ حضرات محترم، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے جو اس زمانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں بھرا جو وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیسے اپنے کریمانہ اخلاق پیش کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے لیکن آپ نے ان کو بددعا تک نہ دی۔ اگر آپ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ مولا میں تیرا پیغام ان تک پہنچایا، تو ان کو نیست و نابود کر دے، لیکن فرشتہ خود آپ کے پاس آ کے کہتا ہے، طائف سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو خود فرشتہ آیا اور بولے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے بیچ ان طائف والوں کو پیس کر رکھ دوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا مت کرو۔ کیا ہوا کہ یہ لوگ ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن مجھے ان سے امید ہے اور ان کے آنے والی نسلوں سے امید ہے کہ شاید ان کے آنے والی نسلیں ایک اللہ پر ایمان لانے والی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو تک بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔